بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہماری اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ 70 سالہ دور میں یہ پاکستان کی ایک بدترین حکومت جو ہے آج یہاں قائم ہے۔ 1959 سے لے کے 1971 دسمبر تک یحییٰ خان کی جو حکومت ہے، جس میں ہم نے پاکستان کو 2 لاکھ ہوتے دیکھا، جس میں ہم نے سول وار دیکھی وسطی پاکستان میں، جس میں ہم نے ہزاروں پاکستانیوں کو شہید ہوتے دیکھا، جس میں ہم نے 80-90 ہزار پاکستان کے نوجوان افواج پاکستان کو ہندوستان کے قبضہ میں دیکھا، ان کی جیل میں دیکھا۔ اور اس دور میں ہم نے جو کچھ دیکھا، جب عمران خان صاحب کے دور سے میں کمپیریزن کرتا ہوں تو یقین جانو کہ میں وثوق کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے یہ پاکستان کی تاریخی بدترین حکومت ہے۔ کافی عرصے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ایک بڑے خوابوں کے ساتھ یہ ہیرا تلاش کیا تھا۔ 2014 سے امپائر سے بھیجا ہے اس کو کہ نواز شریف صاحب کو دھکے سے محل سے نکالو، اس سے قبضہ اپنے لے لو اور پھر ہمارے سر پہ ہم تاج پہنائیں۔ چنانچہ وہ نہ بنا پیچ، پھر پیناما کے نام پہ پورا پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اور کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سارے اس میں بالآخر 2018 میں یہ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا اور سب کچھ بروئے کال لاتے ہوئے RTS اور ساری شرم و حیا جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے عمران خان صاحب جیسا ہیرا وہ تلاش کر لیا گیا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی شوق گل بوسی میں نے کانٹوں پہ زبان رکھ دی۔ وہ پہلے میں مثال دیکھ چکا ہوں، دوست کھڑے تھے اور جو بڑا سا ایک پرانی ایک تمثیل ہے کہ دریا کے اندر سے کوئی کمبل جا رہا تھا تو انہوں نے سوچا بھائی ایسا خوبصورت کمبل جا رہا ہے، تو ایک نے چھلانگ لگا دی لالچ میں آ کے۔ جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ریچھ نکلا تو اس کو چمٹ گیا۔ تو جب نہیں نکل رہا تھا تو دوست سے آواز لگائی کہ بھائی نکل آؤ، کیا کمبل بھی لپٹا ہوا ہے اور تم بھی باہر نہیں نکل رہے ہو؟ تو اس نے وہاں سے بتایا کہ بھائی میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ بالکل یہی حالت ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب جیسا ہیرا جو ہے اس سے بغل گیر ہو چکے ہیں، اور اب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے اور اسے جان کیسے چھڑائی جائے۔ اوپر سے PDM کی استاد پڑ گئی، کیونکہ اس کو تو انہوں نے سوچا تھا کہ نواز شریف صاحب اور اس کی پارٹی اور پیپلز پارٹی یہ قصہ پاری نہ ہوگی، اس کو ہم کرش کر دیں گے، پولرائز کر دیں گے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ عقل لیتے ہیں، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ اس 70 سالہ تاریخ میں جتنی جنگیں، جتنا جہاد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے حکومتوں کے خلاف کیا ہے اور کیا کیا بڑے بڑے کارنامے سر انجام نہیں دیے، مشورہ لگایا، کیا کچھ نہیں کیا، وہ سارا تاریخ کے سامنے ہے۔ ان کی اولادیں بھگت رہی ہیں، کتنی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پرانے جرنیلوں کے بیٹے، کس وقار کے ساتھ، کس عزت و احترام کے ساتھ پاکستان میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا کوئی مشاہدہ دیکھ لیں جو ان کے والدین کی کارکردگی ہے، کہ عمر ایوب صاحب سے لے کے جس کو دیکھیں کتنی عزت ہے کہ کسی ٹی وی پہ بھی آ جائیں تو بھی بیچارے منہ چھپا کے آتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ لے تو آئے، اب لانے کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور جس آبادانی پھنسا ہوا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لوگوں کی آمدنی کا کم ہو جانا، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، جس کی آہ و بکا جو ہے، چیخ و پکار زمین و آسمان آپس کو میں ملا رہی ہے۔ اب اس کیفیت میں وہاں پہ جو سیاسی ابتری ہے، سیاسی انتشار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، جو کہ بہت ہی سہولت سے پیدا کر دیا جاتا ہے، اور وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کا کتنی دفعہ کیا حشر کر چکا ہے، ملک توڑ چکے ہیں، اقتصادی ابتری آ چکی ہے، پاکستان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، 2 قدم پیچھے پچھلتا رہا، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ ذاتی جو غرض ہوتی ہے، ذاتی جو طمع ہوتی ہے، جو ذاتی لالچ ہوتی ہے، جو قومی مفاد کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، اسی طرح قومی مفاد بن کے ہمارے سروں پہ ہمیشہ لٹکتا رہتا ہے اور ہم اسے بھگتے رہتے ہیں۔ اب اسی طرح قومی مفاد کے تحت ایک نیب بنائی گئی تھی، مشرف صاحب نے، ہر بندہ ایک نیا ایجاد کرتا ہے، ایوب خان نے ایبڈوز نے ایجاد کی اور 1300 پاکستان کے نامی گرامی سیاستدان جو ہے 10 سال کے لیے ان پہ پابندی لگا دی کہ یہ کرپٹ ہے۔ یہ 1958 کی بات، 1968 تک ان پہ سیاست میں حصہ لینے پہ پابندی تھی۔
اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے نان پارٹی الیکشن کرا کے بہت سارے سیاستدانوں کو باہر رکھا. پھر مشرف صاحب آئے, انہوں نے نیب نکالی اور نیب کے تحت انہوں نے 200 بندوں کی لسٹ بنائی کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. پھر ان کی ضرورت پڑ گئی, ان میں سے کچھ علیحدہ کر لیے. اب آج ہمارا اصل موضوع جس کی وجہ سے بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جان کنی کالم ہے کہ نیا ایک اسکینڈل ہے, اور پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکینڈل پورے پاکستان کے نظام کی دھجیاں اڑا کے جانے کو ہے, کیونکہ اس نے آ کے بڑوں کے اوپر آ کے پھنسایا ہے. کبھی جان سکتے تھے کہ براڈ شیٹ نیب کا اس طرح بھانڈا پھوڑے گا کہ اس کے اندر پہلی بار پتہ چلا ہے کہ نیب جو ہے ریاست پاکستان سے ہٹ کے ایک ایسا ادارہ تھا جو بین الاقوامی ٹرانزیکشنز کرتا رہا, جو $5 ملین دے بیٹھا صرف اس لیے کہ وہ کھوج لگائے کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹی کہاں کہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد جو جس بہیمانہ طریقے سے $28 ملین جو ہے دے دیے گئے, کیس کے فیصلہ آنے سے پہلے منتقل کر دیے گئے تاکہ کسی طرح کی کوئی شور و غوغا نہ مچے, چپ کر کے $28 ملین. یہاں پہ لوگوں کی 2-3 سال سے ایل سی نہیں کھل رہی, 2-3 4-5 $10 ملین کی کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے. ان حالات میں جب کہ سعودی عربیہ میں ہم سے پیسہ لے لیا, وہاں سے $28 ملین جو ہیں وہ انہوں نے منتقل کیے. اب تو چاہیے سر ان سب کا. اندر کی میں بات بتا رہا ہوں کہ موسوی صاحب 1-2 دن میں ان کا انٹرویو آنے والا ہے کہ وہ جنرل امجد, جنرل خالد مقبول, جنرل منیر حفیظ اور موجودہ نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. اب جائیں, جا کے گواہی لے کے آئیں. گئے تھے نا کیلوری فون کے لیے وہ انگلینڈ میں گواہی لینے کے لیے, اور یہاں واجد ضیاء جو تھا اپنے کزن کے ذریعے وہ بھی اس کو پیسے بنوا رہا تھا, اور یہ کارٹون ڈھونڈے ہوئے تھے نا. اب اس میں فاروق اعظم خان جو ان کا پروسیکیوٹر تھا, جس نے وہ ڈرافٹ سائن کیا جس میں لکھا جو ایسٹ آپ ڈھونڈے ہوں گے اس میں سے 20%, اور جو ایسٹ اس دوران میں ہم نے بھی ڈھونڈ لیے تو اس میں سے 20% آپ کو ملے گا. اس کیفیت کے اندر یہ امجد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے ایسی پریزنٹیشن دی, بعد میں پتہ چلے جھوٹ ہے. یہ پاکستان تھا, یہ کوئی کھلواڑا تھا, اور اس کا آپ نے کیا حشر کیا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے, کرنا تھا. کیونکہ جس طرح آپ جس ذہنیت کے ساتھ اس پاکستان کے اقتدار کے اندر آپ کی دلچسپی ہے اور طاقت کو اپنے قبضے استبداد میں رکھنے کے لیے آپ نے پورے ہمیشہ ملک کو دو پہ لگایا. پاکستان ٹوٹ گیا ہے, پاکستان کا حشر نشر ہو گیا ہے, سیاسی طور پہ اس سے زیادہ غیر مستحکم ملک آج تک بنا نہیں ہے. بنانے میں آپ کے کیا کنٹریبیوشن تھا, کیا کہتے کہ جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ بات کہیں تو وہ بھی تعزیزات پاکستان کا جرم ہوگا, کیونکہ وہ اسی طرح قومی مفاد کے خلاف ہے کہ قائد اعظم نے آپ کو گھر جائے کہا تھا کہ آپ کا کام ہے حکومت کی پالیسیز کو ٹو کرنا, آئین اور قانون کے مطابق رہنا, جس کی آپ نے ہمیشہ دھجی اڑا کر رکھی. اب آپ آگے فاروق اعظم خان فرما رہے ہیں کہ جی 2010 میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے $1 بلین کے اثاثے ہیں. 2018 میں فاروق اعظم خان مرنے سے پہلے یہ بیان لکھا گئے ہیں. اگر نہ لکھا کے جاتے اور نہ بتا کے جاتے, اسی لندن کی آربیٹریشن کورٹ میں کہا کہ یہ سارا جھوٹ تھا, یہ سارا ہیڑ سے تھی, یہ ساری گپ شپ کے اوپر تھا, سنی سنائی باتیں تھیں, اور نواز شریف سے بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی یا کوئی جائیداد نہیں تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے غلط طریقے سے معاہدہ ختم کیا, اور معاہدہ ختم کرنے کا پاکستان حکومت کوئی مجاز نہیں تھی, نیب والے نہیں کر سکتے تھے. ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے گئے. امجد صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اس کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا, کانفلکٹ انٹرسٹ تھا. کھیل کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ان کے باپ کے پیسے کے ساتھ نہیں ہو رہا, دولت پاکستان کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے, ریاست پاکستان کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اب جان کنی کا عالم ہے, اور یہ فاروق اعظم خان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ابھی پھر یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ کرتے رہیں, یہ پیچ ورک, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگاتے رہیں, ایک سوراخ بند کریں گے دوسرا کریں گے. یہ ایک نابغہ روزگار دور شاہوار ڈھونڈ کے کون لے آئے, عظمت شیخ صاحب. میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ عظمت شیخ صاحب یا اور جتنے لوگوں نے پاکستان کے خلاف واردات کی ہے یہ عزت کے ساتھ جا سکتے ہیں. کیسی خاموشی سے قبول کر لی, سنگل بینچ بنا کے. اب اس کے اندر ابھی تک یہ چیز اوپن ہے کہ یہ واردات آئے عمران خان صاحب
نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دو پیچ کر رہی ہے اور اندر سے پنجاب حکومت میں اگلے 2-3-4 ہفتے میں اس کے خلاف گیم کر رہی ہے، تو عظمت سعید شیخ صاحب کچھ کیا لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے بڑے ہینڈ پک تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے پیناما میں بیٹھے تھے اور کتنی ہنسی خوشی قبول کر لیا. ساری پاکستان کے اندر کنٹروورسی کے باوجود دیکھا نہیں ہے کبھی پرانے زمانے میں عزت دار ججز جو ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے، یہ ہمارے اوپر کنٹروورسی ہوگی ہم نہیں کرتے. وہ تو جیسے انتظار کر رہے تھے کیا کہا ہوگا، اندر سے کہا ہوگا میں لا دوں، میں نپٹاں گا، میں کڑا کے کٹ دیاں گا. یہ اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں یہاں کہتے رہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ آئے ہیں، یہ سارے کے سارے پھنس رہے ہیں، سارے کے سارے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنے ذلیل ہونے کے لیے، اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے سارے اب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں. گیم مچ گئی ہے. مریم نواز نے رائٹلی کہا ہے کہ جب ان ہاؤس چینج تو انہوں نے کہا جی انہی کے خلاف تمہاری کیمپین ہے، اسی کو نکالنے کے لیے تو ہم نے سارا کچھ کیا ہے. اور وہ آ کے جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے فاروق اعظم کے ساتھ، پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ، جنہوں نے بلیک لا ڈکشنری کے تحت اقامے کے اوپر ان کو یہی انہوں نے بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ڈکشنری پڑی ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کے اندر ایک مطلب نکلتا ہے ریسیویبل کا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے وہ رسمی تنخواہ کیوں نہیں لی. ڈسکوالیفائڈ. تم جاؤ بھاڑ میں پاکستان لوگوں جو الیکٹ کرتے ہو. جب وہ کہتا ہے نا ووٹ کو عزت دو، تو جو ووٹ پاکستان کے لوگوں نے دینا ہے اس کی عزت کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس ووٹ کو عزت دو، اس کو یوں بے عزت نہ کرو. اب کہاں گئے سو موٹو؟ کیا کیا نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر. براڈ شیٹ کے اوپر کیا سو موٹو نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا اسکینڈل ہے؟ مجال ہے سو موٹو. میں تو بتا رہا ہوں نا کہ یہاں پہ ہمارے ایسے ایسی چیزیں میں دیکھ چکا ہوں کہ جس کے اندر یہاں پہ طاقتوروں کے دستخطوں کے ساتھ لیٹر گئے ہوئے ہیں کہ جی آپ یہ کیس نہ سنیں، کیس نہیں سنا گیا. پیناما کے اندر نہیں دیکھا تھا کہ جو احتساب عدالت کے اندر جو پھر رہے ہوتے تھے وہاں پہ تانگ جھانک میں، اور جنہوں نے ان کی ویڈیو بنائی ان کو اغوا کر لیا گیا. یہ پاکستان جو ہے اس کو جہاں پہنچایا ہے. چلو کوئی نہیں، آخر اللہ بھی تو ہے، اللہ نے بھی حساب کسی طرح تو کرنا ہے. اس ملک کے ساتھ ظلم ہے. اب ہر دوسرے تیسرے دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بیٹھ جاتے ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، ہمارے DGI صاحب ہیں، اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے جی کہ ہر ہفتے میرا خیال ہے یا تیسرے چوتھے دن ملاقات ہو رہی ہے، تصویر بھی آ جاتی ہے، اور وہ تصویر جو ہے کافی ہوتی ہے ہمیں متاثر کرنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جی قومی سلامتی کے اوپر. تو میرے تو ایک اور فکر ہے کہ آیا ہماری قومی سلامتی کو واقعی اتنے خطرات ہیں کہ ہم تیسرے چوتھے دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اس میں غور و خوض کریں؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور وہاں پہ کسی نہ کسی لیول پہ اتنے شدید خطرات ہیں کہ یہ سارے لوگ اپنا ٹائم نکال کے وہاں کر رہے ہیں. اس صورتحال کے اندر ملک جہاں کھڑا ہے، براڈ شیٹ نے اپنا ٹائم دکھانا ہے. کبھی مجھ سے گواہی دینے کے لیے پھر رہا ہے، اس نے کہا جی میں ان سارے جرنیلوں کے خلاف گواہی دوں گا. اور پھر مت بھولیں کہ جس جنرل ملک نے اسے 1 بلین، جس کے بعد تصوراتی 1 بلین جو ریکور ہونا تھا اس میں سے کبھی مسلم کو 200 ملین جو ملنے تھے، انہیں کہا تھا $100 ملین ہمیں کٹ دو. تو اس نے کہا وہاں شہزاد اکبر ہی بیٹھے تھے. کہیں نا شہزاد اکبر وہ عثمان بخاری اور مریم اورنگزیب کے خلاف حتک عزت کی ہے، اوپر عزت کہاں سے آ گئی ہے جس کی حتک ہو گئی، وہ جا کے کہنے کبھی مسلم کو، وہ کہتے ہیں یہ بیٹھے تھے. اب وہ آگے بتائے گا، ابھی تو اس نے اس وقت تو زیادہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ شاید اس حکومت سے مجھے پھر دوبارہ معاہدہ مل جائے عمران خان صاحب سے، کیوں شیشے میں اتارا تھا عمران خان صاحب بھی فرما رہے تھے 1 بلین آ گیا، اور بڑے چہک رہے تھے کہ ہم نے پا لیا. اب اس صورتحال کے اندر کبھی موسوی نے آ کے گواہی دینی ہے، اور اس شہزاد اکبر کو حقیقت ہے کہ کسی طریقے سے پکڑ کے اور کسی تھانے دار کے SHO کے پاس بیٹھ کے 3rd ڈگری اپلائی کی جائے اور بتایا جائے کہ جنرل ملک کون تھا جو $100 ملین کا کٹ لے رہا تھا، یا جا کے کبھی موسوی جا کے کیس کرے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اور اسے ثابت کرے. یہی کہنے آئے تھے نا کہ نواز شریف صاحب کو کہ وہ آپ دوسرا اس بندے کو جو کبھی موسوی کو ملنے گیا تھا نواز شریف بیاف پہ، اس کے خلاف کیس کرو کبھی موسوی پر، آپ خود جا کے کیس کریں. اللہ نے آپ کو اپنی چیز دکھانی ہے، اور اس دوران میں اپوزیشن کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اپوزیشن نے جو کچھ کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آنے کو ہے. باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ.